بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ۔ آج میں ایک سیاسی مکالمے پہ بات چیت کروں گا، اور وہ جو سیاسی ماحول بنا ہوا ہے، سینٹ الیکشنز ہوئے، اس کے بعد پرائم منسٹر نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا، تو یہ تو ایک آج تک کی سچویشن ہے۔ لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے ملک میں، اس کی کیا وجہ ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ جس دن عمران خان وزیر اعظم بنے اور ان کو اسمبلی میں تقریر نہیں کرنے دی گئی ایک الیکٹڈ پریزیڈنٹ کو، ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو، وہ جب اسمبلی کا الیکشن آپ نے قبول کر لیا، اپوزیشن نے، آپ وہاں بیٹھ گئے، تو پھر یہ ایک پارلیمانی روایت ہے، سیاسی روایت ہے، جتنی بھی چپکلش ہو، جتنی بھی پولرائزیشن ہو، ان کو تقریر کرنے دینی چاہیے تھی، تاکہ ایک اگلے پارلیمانی سال کا جو ماحول ہے وہ سیٹ ہو جاتا، اگلے ٹینیور 5 سال کا ماحول سیٹ ہو جاتا۔ لیکن یہ نہیں ہوا۔ اس میں ذمہ داری جو ہے وہ حکومت وقت کی ہے، لیڈر آف دی ہاؤس کی ہے، کہ وہ ہاؤس کو کیسے لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ بدقسمتی سے ایسا ہوا کہ نہیں ہو سکا، اور ایک سیاسی ماحول ایسا بنا ہے کہ ٹوٹل پولرائزیشن ہے، سیاسی چپکلش کی سے بڑھ کے سیاسی دشمنی تک آ گئی ہوئی ہے، اور جس قسم کا ماحول اور گفتگو ہو رہی ہے، کوئی مجھے اس کا حل نظر نہیں آتا۔ جب اپوزیشن اسمبلی میں اپنا رول ادا نہیں کرے گی لیجسلیشن کا، تو یہ پارلیمانی سسٹم کیسے چلے گا، مجھے سمجھ نہیں آتا۔ ابھی اس پہ جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ اس کے میرے نزدیک یہ جو سارا ماحول ہے، اس کے تانے بانے باہر بیرونی طاقتوں سے ملتے ہیں، اور میں اس میں پہلے بھی برملا کہہ چکا ہوں کہ لوگ جو سیاسی اکابرین، سیاسی لیڈر بیٹھے ہیں لندن میں اور جو امریکہ میں، یہ بیرونی طاقتوں کے ایما پر اور ان کی ایک کنسپریسی کے تحت یہ پاکستان کا سیاسی ماحول خراب کیا جا رہا ہے، اور اس کا ٹارگٹ جو ہے وہ پاکستان کیوں ہے، عمران خان اور اس کی حکومت کیوں ہے۔ آپ دیکھیے پہلے آپ کے جو ریجنل اور گلوبل حالات ہیں، اس میں امریکہ اور جو اس کے مغربی اس کے جو ہواری ہیں، اس کے ساتھی ہیں، یہ حکومتیں اور ملک چاہتے ہیں کہ چائنا کو کنٹین کیا جا سکے، اور چائنا جو کہ ایمرجنگ سپر پاور ہے، بن چکا ہے بلکہ، تو اس کو روکنا ہے کہ وہ جو اپنا ایسا مقام حاصل نہ کر سکے، اور کہ امریکہ اور مغرب کی جو ایک سپریمیسی ہے وہ بالکل کم ہو کر رہ جائے۔ اس دوڑ میں پاکستان ایک ایسی جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے، اس کی ایسی جگہ ہے کہ جس میں وہ نہ بھی چاہے تو اس کنفلکٹ میں آ جاتا ہے۔ سی پیک بن رہا ہے، جو کہ چائنا کا ایک صرف یہی نہیں ہے، اور بھی بہت سارے رستوں سے وہ نیچے آ رہے ہیں۔ سی پیک ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اور یہ امریکہ اور اس کے جتنے بھی مغربی ممالک ہیں، ہواری ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں اور چاہیں گے کہ سی پیک کو گو سلو اور آخرکار اس کو ختم کر دیا جائے۔ اس کے لیے ان کو ایک پلپیبل، ان کو ایک ڈوسائل سی، اس کو ایسی لیڈرشپ پاکستان میں چاہیے جس کو وہ ڈرا دھمکا کے آرام سے راضی کر سکیں۔ لیکن عمران خان از ناٹ دا ٹائپ، اس لیے وہ یہ آپ کو میں ہسٹری میں لے چلوں گا کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں کہ کیوں یہ چاہتے ہیں، تو 2 بڑی پارٹیاں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون۔ اگر آپ دیکھیں تو جتنی بھی سی آئی اے کی ڈپلائمنٹ ہوئی، حسین حقانی جو کہ ہمارے ایمبیسڈر تھے ادھر امریکہ میں، وہ تمام سی آئی اے کی ڈپلائمنٹ جو تھی وہ ہمارے سیکورٹی اداروں کو سرکموینٹ کر کے وہ پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئی تھی۔ پیپلز پارٹی کے ہی لیڈرز ہیں جن کی مال و دولت جو ہے وہ باہر پڑی ہے ملک سے، تو یہ اس قسم کی لیڈرشپ جو ہے وہ آسانی سے قابو آ سکتی ہے، امریکہ اور اس کے حواریوں کے شکنجے میں آ سکتے ہیں۔ پھر ہم لے لیتے ہیں پی ایم ایل این کی۔ آپ دیکھیں کہ ان کے تو بچے بھی باہر ہیں، ان کی مال و دولت بھی باہر ہے، اور وہ ایسا ہی لیڈر ہے جس کو نواز کہہ کے بلاتے تھے، they will not address him as Prime Minister of Pakistan۔ تو یہ وہ چاہتے ہیں ریپلیسمنٹ اس ٹائپ کی لیڈر کی، لیکن عمران خان ایسا لیڈر
نہیں ہے۔ اور یہ میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں، میں اپنی رائے دے رہا ہوں، آپ میرے سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ عمران خان کے بارے میں ان کو کیا پرابلم ہے؟ نمبر 1، اس کو ڈرا دھمکا نہیں سکتے، اس کو وہ ڈکٹیشن نہیں دے سکتے، اس کو وہ بات کرتا ہے مسلم امہ کی، وہ بات کرتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی، ان کی وقار کی، ان کی بلیسفیمی کے اگینسٹ وہ بات کرتا ہے، وہ ریجنل بلاک کی بات کرتا ہے، وہ پاکستان میں ریفارمز لانا چاہتا ہے جس سے کہ ہماری معیشت بھی آگے بڑھے، اسٹرکچرل ریفارمز ہوں، وہ پاکستان کو ویلفیئر اسٹیٹ بنانا چاہتا ہے۔ تو جب ایک آدمی کا، ایک لیڈر کا ایجنڈا ہوگا انورڈ لوکنگ، پاکستان کے اسٹیچر کو بلند کرنے کا، تو وہ اس قسم کا لیڈر دنیا کی نظروں میں پسند نہیں کیا جاتا۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید، اس سے کیا پرابلم تھا ان کو؟ کیونکہ وہ امہ کی بات کرتا تھا، وہ پاکستان کو نیوکلیر طاقت بنانا چاہتا تھا، اور وہ اس کو انہوں نے شہید کر دیا، اور اپنے لوگوں کے تھرو ہی کیا۔ عمران خان ان کی نظروں میں کھٹکتا ہے، اور یہ سارا جو ماحول بن رہا ہے یہ اسی کا پیش خیمہ ہے، اور اگر یہ اس کو سیاسی طور پہ ختم نہ کر سکے تو اس کو وہ ایلیمینیٹ کر دیں گے۔ لیاقت علی خان کا مثال ہمارے سامنے ہے کہ ان کو انہی طاقتوں نے شہید کر دیا تھا۔ تو میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ماحول بن رہا ہے یہ کیوں بن رہا ہے، لیکن یہ حکومت کے لیے اور پرائم منسٹر کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ دیکھیں آپ اتنی پولرائزیشن نہ کریں، اتنا ماحول مت خراب کریں، آپ میجر سرجریز مت کریں، آپ ایک ایولیوشنری پروسیس بھی ہوتا ہے، ریولیوشنری تو نہیں کہ ایک آدمی جو ویسے ہی آئی سی یو میں ہے کیا آپ اس کی ہارٹ سرجری کریں گے، کیا میجر سرجری کریں گے؟ تو یہ اتنی ضد کیا ہو گئی؟ I am a great fan of the Prime Minister. I don't belong to any party, but I think that تھوڑی سی ری اورینٹیشن چاہیے آپ کو اپنی پالیسیز کی، اور یہ میں آپ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ویکر وکٹس پہ آ جائیں، لیکن اپنے سیاسی کارڈز ایسے کھیلیں کہ جس سے پاکستان کے لیے بہتری ہو۔ میں کسی ادارے کو ریپرزینٹ نہیں کرتا، ہاں میں ویٹرن ہوں، میں نے 40 سال فوج میں عزت کے ساتھ نوکری کی ہے، میں اپنے ویوز دیتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں، اور شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ یہی آج کا بیانیہ تھا، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔